بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أرجو في بدني ضعفا فقلت أعوذ بالله
كان السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء. سلام وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله يا دعم يدخل معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا ولدي يا صاحب قال نمت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا سعدا وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي وجهك قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فضل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اكرم الله. أتعلم لي أن أدخل معكما تحت الكساء. صلى الله على محمد. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قال رنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فعبر عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان راية أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم هذا ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء. صلى الله على محمد. وقال السلام عليك يا رسول الله يا ذهب يكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب لواء كرمت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتينا الكساء وقلت السلام عليك يا بلاغ يا رسول الله. أتعلم أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. كرمت لك فدخلت تحت الكساء. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بدل الكساء وأمر بجانب السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم دمي ولهم دمي يعلمني ما يعلمهم ويحضرني ما يحضرهم ونار لمن حرمهم وسل لمن سلمهم
وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم غالبا وليسا وطائرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقوا السماء مبنية ولا أرض منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخلقة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين إبراهيم يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل وعلى بيتنا موعد ومعلم رسالتهم فاطمة وأبوها ومألها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذنني أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله فكان الله نعم قد انطلق فأحمد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. على علي ولا يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إنما خلقوا السماء مبنية والأرض منحية ولا قمر منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بعدلكم ومحبتكم. وقال إذا يدخل معكم فهل تأمن بي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا من وحي الله إنه نعم قد انطلق فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال اليمين ملاك روى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي النبي يا رسول الله أخبر لمن جلوسنا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق نبيا ووفقني بالرسالة نبيا ما بقي خبرنا فيما في المغفرة للأرض وفي دم من شيعتنا ومحبينا إلا ونزل لديهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم من أين فروا. فقال علي عليه السلام إذا والله فرنا فغشيتنا ورب الكعبة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما بقي خبرنا فيما في المغفرة للأرض وفي دم من شيعتنا ومحبينا وفيهم معموم إلا وفرج الله همام ولا مغموم إلا وكشف الله غمام ولا طالب حاجة إلا وكل الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعلوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تسلیمات دیجیے گا. مومنین مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. آپ قبلہ بھی تشریف لے آئے ہیں. جو مومن باہر گیٹ پر یا باہر پنڈال میں موجود ہیں ان سے جماعت سے اضافے تشریف لے آئیں.
یہ مجالس ہر روز 7:45 بجے شروع ہوا کرے گی اور پورے 8 بجے قبلہ ممبر فروز ہوں گے. یہ سلسلہ 11 سے لے کے 15 تک کی سید ہارون گیلانی صاحب خطاب کریں گے. اگلی مجالس مصطفیٰ انصاری صاحب کریں گے. آپ تمام سے سماس ہے کہ وقت مقرر پر تشریف لے آیا کریں اور میں اس سے محضور ہوں. میں قبلہ پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ بفروز ممبر ہو کر ذکر محمد آل محمد سے ہمارے دل و قلب کو روشن. دیگر بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين برحمة للعالمين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے محترم انزیاء کاظمی صاحب کو صحت اور سلامتی کی زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے. اسی طرح سے شفقت ہمارے ساتھ رہے. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بربر سے درود بھیجیے محمد علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. صفات الہیہ اور خلافت الہیہ کے عنوان کے تحت میں ان 5 روزہ نشست میں جس کا حکم مجھے نجف شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں سعادت حاصل کروں اپنے حصے کی. اللہ رب العزت نے ان کے خاندان کو حفظ و امان میں رکھے.
آمین۔ اس میں میں نے سرنامے کلام کے طور پر سورہ بقرہ کی جن آیات کا انتخاب کیا، ان میں مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، میرے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک نائب، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا قالوا أَتَجْعَلُ، یہ جو تجعلو سے پہلے حمزہ آقا ہے، یہ سوالیہ ہے، استفہامیہ ہے، پوچھا جا رہا ہے سوال کے انداز میں۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ جو تو زمین پر اپنا نائب مقرر کر رہا ہے، کیا وہ ہوگا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ کالا جواب قدرت آیا انی عالم ما لا تعلمون، میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو سب اسماء کا اس کے بعد علم عطا کیا۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر انہیں پیش کیا ملائکہ پر، فرشتوں پر، اور پھر کہا کالا انبئونی باسماء ہؤلاء، اے میرے فرشتوں مجھے ان کے اسماء بتلاؤ، یہ جو میں نے تمہیں سامنے پیش کیا ہے ان کے نام بتلاؤ، یہ کون ہے؟ عاجز آ گئے، نہ بتا سکے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو بات تم کر رہے ہو، تو ان کی طرح نام تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں علم نہیں تھا مگر اتنا ہی تھا جتنا تو نے دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو العلیم ہے، تو الحکیم۔ تو گفتگو آگے بڑھانے سے بیشتر اتنا تو بتانا میں اپنا فرض سمجھوں گا۔ تمہید بالکل ابتدائی تمہید، ایک دو دن جو ہے وہ تمہیدات میں گزار کے پھر ہم اس کے نتائج لے لیں گے ساری گفتگو کے۔ اس تمہیدات میں سے بھی جو ابتدائی تمہید ہے، اس میں جن علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، کثرت سے لکھا، کہ اکثر نے لکھا کہ اشیاء کائنات جو ہے وہ پیش کی فرشتوں کے سامنے، تو فرشتے جو تھے وہ عاجز آگے، انہوں نے ان کا نام نہیں بتایا۔ اب یہ وہ فرشتے ہیں جو صرف اشیاء کائنات کا علم نہیں رکھتے، بلکہ لوح محفوظ بھی پڑھ چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو خلیفہ بن رہا، اس کی تخلیق میں جو عناصر ہیں ان میں تضاد پایا جاتا ہے، اور اس تضاد کی بنا پر أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جس کی تخلیق میں فساد موجود ہے، انتشار موجود ہے، آپس میں ٹکراتے ہیں، آگ پانی مٹی ہوا، تو پھر یہ اس کے بعد یہ زمین پر جا کر فساد برپا کریں گے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ بھی جانتے ہیں لوح محفوظ کے علم سے کہ آدم زمین پر اکیلا نہیں رہے گا، آدم کی اولاد ہوگی، وہ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور پھر ایک دوسرے کا خون بہائیں گے۔ اب جب تک آدم علیہ السلام جنت میں ہیں تو وہاں پر نہ خون ہے، نہ خون بہانے کا تصور موجود ہے۔ تو یہ سب علم فرشتے رکھتے تھے۔ اب جنہیں پیش کیا اللہ نے کہ ان کے اسماء بتلاؤ، اور فرشتے عاجز آ گئے
کہ وہ علم تو ہمیں تھا، یہ جن کے بارے میں تو کہہ رہا ہے ان کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اسمائی ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے، اشارہ قریب کا ہے، دور کا اشارہ نہیں ہے، ان کے اسما۔ اب آتے ہیں واپس۔ عام طور پر جو بیان کیا جاتا ہے ہم اتنا ہی کرتے ہیں، میں بھی اتنا ہی کرتا رہا ہوں، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، ایسے ہی ہے، یہی معنی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنا رہا ہوں، کوئی اور نہیں بنا رہا، اللہ نے یہی اعلان کیا۔ لیکن اس اعلان میں ایک اور راز جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور وہ راز کیا ہے؟ یہ اعلان کرتے وقت خالق کل نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو خلافت ہے اس کو حدود میں مقید کر دیا، اس کی لمیٹیشن قائم کی کہ یہ جو آدم ہے نا یہ میرا نائب ہے، لیکن فی الارض یہ صرف زمین پر میرا خلیفہ ہے، یہ زمین کے علاوہ میرا خلیفہ نہیں۔ اب یہاں پر لیمیٹیشنز ہیں آدم علیہ السلام کی، دیکھو نا وہ تو خالق کل ہے، اس کی صفات ہے، اور وہ اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے، وہ اپنی صفات کو عطا کرتا ہے۔ اس کی صفات بھی جو ہے ان کی بھی اقسام ہے، مشکل اصلاحات جو ہیں علم الکلام کی وہ استعمال نہیں کروں گا جن سے کہ آپ کے جو اذہان ہیں وہ بوجھل ہو جائے، آسان سی باتیں۔ ایک وہ صفات ہیں جیسے وہ السمیع ہے، البصیر ہے، اس طرح کی جو صفات ہے نا، تو وہ جب السمیع ہے تو وہ سنتا ہے، از خود سنتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے سماعت، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سنتے کیسے ہیں، ایک ہی وقت میں ہم بھی کئی آوازیں سنتے ہیں، تو وہ ہر وقت سنتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ لیکن کچھ صفات وہ ہیں جن کا صدور اس سے کبھی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر وقت ہو رہا۔ مثلا وہ القہار ہے، قہرناک ہو جاتا ہے، غضبناک ہو جاتا ہے، تو اب وہ ہر وقت قہار نہیں ہے، جب قہر کا محل آئے گا تو وہ قہار ہے۔ اسی طرح سے وہ غفور ہے، وہ غفار ہے، اور مغفرت کے جو اصل معنی ہے لغت میں وہ معاف کرنا نہیں، معاف کرنے کے لیے اف کا مادہ ہے، عین فی واو، اس کے لیے مادہ دوسرا ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، سورہ بقرہ میں یہی ہے نا، ایک ہی مقام پر واعف عنا، ہمیں معاف کر، واغفر لنا، اور پھر معاف کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، ورحمنا، اور پھر ہم پر رحمت کر دے۔ یعنی صرف معاف نہیں، یہ تم بھی اپنی زندگی میں اس نے تمہیں یہ صفات دی ہے نا، تو انہیں اپنایا کرو کہ جب کسی کے ساتھ جھگڑتے ہو تو اسے معاف کر دیتے ہو، اس کے بعد جرگہ ہوتا ہے، پنچایت ہوتی ہے، صلح ہوتی ہے، اگر کسی کو معاف کر دیتے ہو تو معاف کرنے کے بعد اس کی اس غلطی یا زیادتی کا تذکرہ مت کیا کرو، پھر اس کو ڈانپ دیا کرو، اس بات کو ختم کر دیا کرو، کیونکہ یہی دعا کرتے ہو کہ واعف عنا واغفر لنا، ہمیں معاف کر اور ہماری غلطیوں کو ڈانپ دے۔ تو یہ جو ڈانپا جاتا ہے، یہ بخشش کی جاتی ہے، مغفرت کی جاتی ہے، یہ تب ہوتی ہے جب غلطی ہو، جب غلطی نہ ہو تو نہیں ہوتی، یعنی اس کا بھی صدور ہوتا ہے۔ تو کچھ صفات وہ ہیں جن کا صدور ہوتا ہے، اور کچھ صفات وہ ہیں جو جاری رہتی ہیں، اور اللہ اپنی تمام صفات سے اپنے بندوں کو متصف کرتا ہے صفت الوہیت کے علاوہ۔ الہ وہ ہے، معبود وہ ہے، سجدہ عبادت اسی کی ذات کو ہے، باقی وہ رحیم ہے تو وہ اپنے رسول کو بھی کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا حبیب جو ہے یہ مومنوں پر بہت رؤوف ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحیم ہے، وہ کہتا ہے، اپنے رسول کو بھی کہتا ہے۔ تو یہ صفات جو وہ الولی ہے،
تو وہ صفت ولایت اس نے اپنے بندوں کو دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تو یہ صفات کو دیتا ہے۔ اب یہ جو اس نے اپنی صفات دی اور ان کا مظہر بنایا اور اعلان کیا کہ میں اب آدم کو یہ صفات دے رہا ہوں، آدم علیہ السلام میری ان صفات کا مظہر ہوگا، لیکن کہاں ہوگا؟ کہا فی الارض، زمین میں ہوگا، زمین کے علاوہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر لیمیٹیشنز ہیں، حدود میں قید کر دیا ہے۔ زمین سے باہر آدم میرا خلیفہ نہیں ہے، میرا نائب نہیں ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، زمین میں خلافت دی، اب تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کر بالحق کے ساتھ۔ اب کہتے ہیں اب سورہ مزمل میں جیسے انا ارسلنا الیکم رسول، کما ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، کما ارسل جیسا کہ ہم نے بھیجا تھا، موسیٰ جیسے کہ ہم نے موسیٰ کو رسالت دی تھی۔ اب کہا کہ رسالت میں مصطفیٰ موسیٰ جیسے ہیں۔ اب یہاں پر مجھے وہ سارا واقعہ یاد آتا ہے، لیکن میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، تھوڑی سی اور تمہید کو سمجھ لو۔ دیکھو میں حضرت خضر کے واقعے کی جانب چاہ رہا ہوں۔ تم من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ بھی چل رہا ہے نا، اس کو آن کر دو، آواز آتی رہی۔ ایک بندہ ہے خضر ہمارے بندوں میں سے، جسے ہم نے رحمت دی اپنے پاس میں سے، اپنے پاس سے علم عطا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آواز آ رہی ہے جی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس مشیت کا، وہ بھی امر کے ذریعے سے ہو، اور وہاں پر بھی امر کا انکار نہیں ہے، یہ دونوں ہیں۔ اب یہ دو مقامات ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کا مقام اور دوسرا حضرت خضر علیہ السلام کا مقام۔ خضر کے بارے میں کہا اب تم من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، علم دیا اور رحمت دی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ جب اپنے بھرپور جوانی پر پہنچے تو ہم نے حکمت دی اور علم دیا۔ تو علم دونوں میں موجود ہے، دونوں مقامات۔ موسیٰ کے پاس بھی علم ہے، خضر کے پاس بھی علم ہے۔ خضر کے پاس کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ حکمت بھی ہے۔ اور جو میرا نبی ہے وہ ہے جس کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، یہ تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے، اور ان کی بھی تعلیم دیتا ہے، علم دیتا ہے تمہیں جو تم نہیں جانتے ہو وہ جانتا ہے۔ تو حکمت اور علم یہاں بھی ہے، اور رحمت کا صرف اس پر نہیں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ تو عالمین کے لیے خود رحمت ہے۔ تو اب دونوں کے دونوں آگے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ جو پیغام تھا، امر تھا، موسیٰ بھی تو خلیفہ تھے نا، موسیٰ کی حال میں ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام، انہیں کہا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، تجھے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب موسیٰ کون ہے علیہ السلام؟ وہ بھی خلیفہ ہیں، نائب ہیں اللہ کے زمین میں۔ اب اللہ نے جو زمین پر اپنا نائب تھا نا، اسے جس وقت شریعت عطا کی، کہا ایسے کر بلند مقام پر آ جا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ، پھر 10 میں اضافہ، 40 راتوں کے لیے ہمارے پاس آ جا، تجھے ہم نے پیغام دینا ہے۔ طور پہاڑ کی بلندی پر آئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی، عبادت کا طریقہ بتایا، 2 نمازیں بنی اسرائیل کے لیے، چونکہ زمین پر خلیفہ تھے اس لیے زمین پر موجود بلند مقام پر بلا کر شریعت اور عبادت عطا کی۔ اور جو صرف زمین پر خلیفہ نہیں تھا، کائنات میں خلیفہ تھا، اسے کعبہ قوسین پر بلا کے کہا کہ اب تو اپنی امت کے لیے 5 نمازیں کر جا۔
دیکھو جو کہتے ہیں نا کہ کائنات میں تو جبرائیل امین کی خلافت ہے، وہ نائب بن کر پھرتا ہے، تو ان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو مانتا ہوں ام ہانی کے گھر سے کعبہ، پھر مسجد اقصی تک، اور پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، حضرت جبریل امین ہی کہتے رہے کہ آئیے یا رسول اللہ، آئیے یا رسول اللہ، لیکن سدرات پر پہنچ کر جبریل امین نے کیا کہا تھا کہ اس سے آگے میں جل جاؤں گا، آپ میری سفارش کیجئے گا اپنے رب سے۔ اب وہاں پر خلافت ثابت ہو رہی ہے، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ اب یہ خلافت زمین کی نہیں ہے، اب یہ کائنات میں ہے، اس لیے جو کائنات میں خلافت رکھتا ہے، کائنات میں نیابت رکھتا ہے، یہ خلافت الہیہ ہے نا، اس لیے کہا انما امر اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ جب وہ کسی امر کا ارادہ کر لے تو وہ اس کو کہتا ہے کن فیکون۔ اب چونکہ نائب ہے مصطفیٰ بھی اس کا، تو اب ممکن نہیں کہ وہ کہے کن فیکون تو ہو جاتا ہے، تو پھر اگر نائب ہے، خلیفہ ہے، تو وہ بھی تو کہے گا کن تو ہو جائے گا نا۔ مروان کا باپ حکم بن العاص نعوذ باللہ من ذالک چہرہ بگاڑ کر حبیب خدا کی نقلیں اتارتا تھا، ایک مرتبہ نگاہ پڑ گئی، کہا کون کا ظالم ایسا ہی ہو جا۔ زندگی بھر ویسا ہی رہا، ویسا ہی رہا۔ جب مشرکوں نے عمار ابن یاسر کو آگ میں ڈالا نا تو بھڑکتی آگ کے قریب آئے اور کیا فرمایا، یا نارو کونی بردن و سلام علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کی حد تک جیسا کہ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی۔ کونی کونی وہی کون کہہ رہے ہیں، اور سوار کو دور سے دیکھ کر کیا فرمایا، کون ابا ذر، ابو ذر ہو جا۔ پھر وہ دور سے پتہ نہیں کون تھا، کون ابا ذر، ابو ذر ہو گیا، وہ پھر ابو ذر ہی ہے۔ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے اور یہ چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اب انگلی کے اشارے سے چاند بھی دو ٹکڑے ہو رہا ہے۔ اب خلافت ثابت ہو رہی ہے نا کہ صرف زمین تک نہیں ہے، یہ تو زمین سے بھی آگے۔ اچھا صرف زمین سے آگے نہیں ہے، یہ اس سے بھی آگے ہے، یہ اس سے بھی آگے۔ لفظ ولایت کے معنی دوست کے کر لو، مددگار کے کر لو، سرپرست کے کر لو، آقا کے کر لو، اس معنی میں ولی کر لو جس معنی میں تم ولی کرتے ہو۔ لیکن ایک بات ثابت ہے کہ ولی جس معنی میں بھی ولی ہو، قرآن بتاتا ہے فرشتوں کی زبان سے جب وہ کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں، آخرت میں بھی ولی ہیں۔ جون سے مرضی معنی کر لو ولایت کے، جو ولی ہو وہ صرف دنیا میں تمہارا ولی نہیں ہوتا، آخرت میں بھی ولی ہوتا۔ تو اب ولی کی نیابت ثابت ہو رہی ہے، اب یہ صفت ولایت جو ہے نا اس کی نیابت ثابت ہو رہی ہے کہ یہ زمین تک محدود نہیں ہے، یہ حشر کے میدان میں بھی موجود ہوگی، یہ نیابت موجود ہوگی۔ اور صرف اتنا نہیں ہوگا کہ تم پر تمہاری حد تک موجود ہوگی، بلکہ سورہ نساء میں ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیسا منظر ہوگا، فَكَيْفَ، اس سے اللہ رب العزت اس آیت کا آغاز کرتا ہے، ابتدا کرتا ہے، کیسا کیفا، کیسا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اس منظر کی، جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو لے کر آئے بطور گواہ۔ یہاں پر شہید سے مراد مقتول نہیں ہے، شہید سے مراد تفصیل کا صیغہ ہے، مبالغہ کا صیغہ ہے کہ ایک گواہ ہوتا ہے شاہد اور ایک گواہ ہے شہید، یعنی جو بہت زیادہ گواہ ہو، صرف گواہ نہیں، بہت زیادہ، بڑی اچھی طرح سے جس نے دیکھا ہو، سنا ہو، سمجھا ہو، وہ ہے شہید۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس روز ہم ہر امت میں سے ایک شہید لے کر آئیں گے، ایک گواہ لے کر آئیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور میرے حبیب آپ کو ہم
ان سب گواہوں کے اوپر بطور گواہ بطور شہید لے کر آئیں گے۔ اب خلافت قائم ہو رہی ہے، صرف کائنات میں نہیں، حشر کے میدان میں بھی، صرف کائنات کی حد تک نہیں رک رہی ہے، اب حشر کے میدان میں بھی یہ خلافت چل رہی ہے۔ اب وہاں پر بھی یہ نیابت، اب کہنے لگے کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا، وہ بتائیں گے کہ یہ نبیوں نے ڈیوٹی پوری دی تھی، بس اتنا بتائیں گے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے اپنے حبیب علیہ السلام سے کہلوانے کہ اللہ نہیں جانتا کہ میرے نبیوں نے ڈیوٹی پوری دی تھی؟ ان سے کیوں کہلوا رہا ہے کہ تم بتاؤ؟ میرے حبیب تو آ کے بتا کہ یہ جو انبیاء ہیں انہوں نے اپنی امتوں میں پوری ڈیوٹی دی تھی، ان سے کیوں کہلوایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ تو لفظ شہید کے معنی جو ہیں یہ 5ویں سورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتا گئے، کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ جب اللہ کہے گا نا کہ عیسیٰ یہ تیری قوم نے، میں نے تجھے اپنی قوم میں بھیجا تھا، انہوں نے کیا کیا حال کیا ہے، دیکھ یہ کہاں کے کہاں چلے گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، میں اپنی قوم پر بطور شہید گواہ اس وقت تک تھا جب تک میں ان میں موجود تھا، جب میں ان میں نہیں تھا تو پھر کنتا انتر رقیبہ علیہ، پھر تو تھا ان پر محافظ تھا، پھر میں نہیں تھا۔ کس لحاظ میں بطور شہید؟ اب یہ صفت آ رہی ہے نا، تو اس صفت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے صفت ملی ہے، جب تک میں دنیا میں ان کے ساتھ موجود تھا تب تک میں شہید تھا ان پر، اس کے بعد نہیں ہوں۔ تو اب جس وقت اللہ نے اپنے حبیب کو 1,24,000 نبیوں پر شہید قرار دیا، تو اب پتا چلا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ بطور شہید موجود ہے۔ تبھی تو کہا نا کنت نبی آدم بین الروح والجسد۔ اور علی المرتضیٰ نے کیا کہا؟ کہا کنت ولی آدم بین الروح والجسد، میں تب بھی ولی۔ اور یہ تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ یہ وہ جو مشہور کتاب ہے مکتوبات شریف، جس میں آپ اپنے مریدین کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، جہاں سے سلسلہ نقشبندیہ چلتا ہے نا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں، سوال آتا ہے کہ کیا اس امت میں ولایت کی مہر حضرت علی کے پاس ہے؟ تو وہ اپنے مرید کو جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس امت میں مہر ولایت علی کے پاس ہے، میں تجھے بتاتا ہوں کہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں بھی مہر ولایت علی ہی کے پاس ہے۔ یہ کائنات کی خلافت ہے نا جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ہم نے ساتھ ساتھ تمہیدات کا سفر ابھی طے کرنا ہے۔ میں نے صرف آپ کو تھوڑا سا جگانے کے لیے یہ بات کی ہے، لیکن میں اصل میں تو تمہیدات کی گہرائی میں چاہ رہا تھا۔ دیکھو اگر کائنات کی خلافت ہے، خلافت الہیہ ہے، ایک ہے خلافت عرضی اور ایک ہے خلافت الہیہ، جب تک اس میں فرق نہیں کرو گے ایسے ہی جھگڑتے ہو، جیسے جھگڑ رہے ہو، جیسے ابھی جھگڑ رہے ہو ایسے ہی جھگڑتے رہو گے۔ کل میں خلافت اور باقی چیزوں کا بھی میں فرق کو واضح کروں گا، لیکن جب تک خود خلافت کے اندر فرق کو نہیں سمجھو تمہاری آپس میں لڑائی جاری رہے۔ ایک خلافت عرضی ہے، ایک خلافت الہیہ ہے، پھر سماوات والارض، ان دونوں میں فرق ہے، اور پھر وہی خلافت الہیہ اس سے بڑھ کر آگے جا کر حشر کے میدان میں بھی لواء الحمد کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ حمد کا جھنڈا بھی تو کسی کے ہاتھ میں ہوگا نا۔ حدیث میں کیا لکھا ہے کہ جس جھنڈے کے نیچے ساری امتیں کھڑی ہوگی، رسول تو بیٹھے ہوں گے،
تخت شفاعت پر، جو تخت شفاعت پر بیٹھے ہوں گے، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگا بلکہ علی کے ہاتھ میں ہوگا، علی کے ہاتھ میں ہوگا، واضح ہے۔ اس لیے فرمایا یا علی انت قسیم الجنہ والنار، علی تو جنت دوزخ کو تقسیم کر۔ اب جو اس جھنڈے کے نیچے آ گیا اسے شفاعت ملے گی، اس لیے فرمایا۔ تو یہ جو جھگڑا ہے نا، دیکھو نیابت جو ہوتی ہے، اور ایک آج کی بات کو سمجھ لینا ہے، پھر وہ زیادہ گہرائی میں جاؤں گا بوجھل ہو جاتی ہیں چیزیں، میں نے صرف اتنا بتانا تھا، تھوڑا سا سمجھانا تھا آج کہ خلافت عرضی اور ہے، زمین میں خلیفۃ اللہ ہونا اور ہے، اور کائنات میں خلیفۃ اللہ ہونا اور ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے اہل سنت مصادر میں، حدیث کی کتب میں وہ واقعہ ہے کہ جس وقت پہلی مرتبہ تو جبریل امین لے گئے سدرہ تک، پھر سدرہ سے آگے خود گئے، پھر 50 نمازیں لے کر آئے، پھر 5ویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، موسیٰ نے کہا بہت زیادہ ہے، 2 ملی تھی نہیں پڑی گئی ان سے، واپس گئے، 45 ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، 40 ہوئی، پھر آئے، پھر واپس گئے، 35 ہوئی، آتے جاتے رہے، جب 5 ہو گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھیں گے، کہا اب مجھے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی۔ تو اب کوئی ایک جگہ پر یہ بتا دے کہ وہ تو پہلی مرتبہ تو جبریل ساتھ تھے، اور یہ نمازوں کے چکر میں یہ جو بار بار کبھی جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، اب ساتھ کون تھا؟ اب تو کوئی نہیں تھا نا ساتھ، کوئی بتا دے کسی جگہ پر، کسی نسخے میں کہیں پر نہیں لکھا ہو، اب تو اکیلے ہی جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، جیسے خود اپنے گھر آ جا رہے۔ تو یہ خلافت الہیہ، میں صرف ایک حوالہ دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خلافت الہیہ اور ہے کائنات میں، اور خلافت الہیہ اور ہے زمین میں، اور پھر جو زمین میں جو نبی رسول ہوتا ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے، زمین میں پھر وہ جو زمین میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے پھر وہ اپنا خلیفہ بنا، پھر وہ بھی اپنا نائب بناتا ہے نا۔ تو اب اگر میں نے 5-7 سال کے لیے، 10 سال کے لیے پاکستان چھوڑ کے کہیں جانا ہو، یا لاہور چھوڑ کے گلگت میں بیٹھنا ہو، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں ہی نہ کہ بھائی یہ جتنے امور میں انجام دیتا ہوں، یہ انتظامات ہیں، یہ تعلیم و تربیت ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ فلاں کام ہے، یہ جو ہے یہ میرے بعد یہ فلاں صاحب کریں گے، جس میں اہلیت دیکھوں گا اسے کہہ دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں خاموشی سے چلا جاؤں اور میں آپ پر چھوڑ دوں کہ جس پر آپ کا دل آئے آپ اسے میرا نائب مان۔ نائب میرا ہوگا تو بناؤں گا بھی میں ہی، جسے آپ بنائیں گے وہ میرا نائب نہیں آپ کا تو ہو سکتا ہے۔ اس میں فرق ہے، اس بات کو سمجھنا ہے۔ میرا ہے نا، میں نے بنا تو میں بنا کر جاؤں، بس یہ نیابت الہیہ چلتی آ رہی۔ اور جو وارث تھا خلافت الہیہ کا، وہ یہ جملہ کہہ کر اپنے نانا کے شہر کو الوداع کہہ کر نکل گیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ وارث تھا نا خلافت الہیہ۔ ابھی حضرت اندر یہ بات کر رہے تھے تو اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کر دوں، اس بات کو بھی سمجھنا آپ۔ ہاں ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ بچانے کے لیے آذان حسین نکلے تھے، یہی کہتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھو، دیکھو جس وقت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے
مکہ میں ظہور فرمائیں گے. حج کے ایام ہوگا, حج ہو رہا ہوگا. حج تب بھی ہوتا تھا, حج تب بھی ہو رہا ہوگا جب امام ظہور فرمائیں گے, اور حج تب بھی ہوتا تھا جب امام نے خروج کیا تھا. نماز کربلا میں دونوں فریق پڑھ رہے تھے, روزے دونوں فریق رکھتے تھے. جے کر دین علم وچ ہوندا کیوں سر نے سے چڑھتے ہو, 18,000 جو عالم ہا اگے حسین دے منتے ہو. یہ کہا ہے نا, یہ سب کچھ تھا. زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے, صدقہ خیرات بھی کرتے ہوں گے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. نظام تھا جو تبدیل ہو چکا تھا. روح دین ختم ہو چکی تھی. نماز تھی, نماز کی روح موجود نہیں تھی. حج تھا, حج کی روح موجود نہیں تھی. تخت شاہی تو تھا, لیکن تخت شاہی کی روح, خلافت و نیابت الہیہ وہ موجود نہیں تھی. کیا یہ قبول نہیں ہے؟ روح دین نہیں ہے. دین اور ہے, روح دین ہوگی تو چیز اور ہوگی. ابھی حضرت نے کیا فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے صحیح پڑھی ہو نا تو کبھی شیطان کا خیال ہماری نماز کے دوران آئے گا ہی نہیں. بس یہی فرق تھا, یہی فرق تھا جس کو ختم کرنے کے لیے حسین نکلے. انہیں کس نے کہہ دیا وارث خلافت الہیہ موجود ہو اور یہ اپنی منمانی کرے گی. حسین تو بھی موجود ہے. ٹکرا گئے, ہمیں سب اٹھ گئے. صبح سے لے کر وقت عصر تک وارث خلافت الہیہ لاشیں اٹھاتا رہا. اچھا, میں ابتدا اسی جملے سے کرتا ہوں جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا, اور اس میں یہاں پر موجود اپنے اہل سنت دوستوں کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, نقشبندی سلسلہ اور دیوبندیت کے امام ہیں, وہ لکھتے ہیں یہ 10 محرم کے بارے میں نا. وہ 10 محرم کو وہ نیاز دلواتے تھے جی, اور وہ سارا بتاتے ہیں کہ 10 محرم کی نیاز پر جو ہے وہ 1000 تک بھی لوگ ہماری طرف جمع ہو جاتے ہیں اس دور میں. اور پھر اس میں وہ کیا کرتے, اس میں وہ واقعات کربلا پڑھتے تھے. یہ سارا کچھ وہ لکھتے, یہ سب کچھ وہ کرتے تھے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ سارا کچھ وہ کرتے تھے. یہ تو اب آ کر چیزیں جو ہے بگڑی اور طرح سے نا بنائی گئی ہیں کہ جی یہ جو نیازی جو ہے یہ تو فلاں ہوگی, یہ باتیں شروع کر دی. اس میں وہ جو لکھتے ہیں, یہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ واقعات کربلا ہی صرف بیان نہیں ہوتے تھے, بلکہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے, وہ یہ لکھتے ہیں کہ مرثیہ جن و پری یہ پڑھا جاتا, یعنی جو مرثیے جنات نے پڑھے اس وقت وہ شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ وہ ہم 10 محرم کی نیاز کے وقت وہ مرثیے جو ہیں اپنی مجلس میں پڑھا کر. مرخین نے تو لکھا نا, تو تھا کیا, تحقیقات علیحدہ ہوں گے. اضافت جو جن تھا نا
اس کی اس دن شادی کی تقریب تھی. جس وقت ایک جن جو ہے وہ روتا پیٹتا آیا. یہ مولا کے وقت سے تھا, بڑا پرانا ماننے والا تھا. اچھا کیا ہوا؟ اب قیامت برپا ہو. سب کچھ چھوڑ کے عازم کربلا. اب یہ وہ وقت ہے جس وقت فرزند رسول نے استغاثہ بلند کیا تھا. حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ اب یہ وہ وقت ہے جس وقت زمین کربلا حاضر خدمت ہوئی. فرات زبان حال سے گویا ہوا. اب خلافت الہیہ ہے نا. فرات نے زبان حال سے فریاد کی مولا کی خدمت میں کہ مولا اگر اجازت ہو تو ان سب کے ساتھ قوم نوح کا سلوک کروں. کہا نہیں فرات, مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں, میرے لیے میرا اللہ کافی. میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ, مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں. زمین کربلا جو ہے وہ زبان حال سے بولی, مولا ان لوگوں کو اپنے اندر نکل لوں اگر اجازت ہو. کہا سرزمین کربلا, مجھ حسین کو تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. ہاں لیکن تجھے ایک وصیت کرتا ہوں کہ جس وقت میں اپنے شیرخوار علی اصغر کا لاشا تیرے سپرد کروں گا نا تو اس کی حفاظت کرنی ہے. تو کربلا کی ہوا آباد کربلا مولا کی خدمت میں حاضر ہوئی. مولا اگر اجازت ہو تو ان لوگوں کے ساتھ قوم عاد و سمود کا سلوک کروں. کہا نہیں یہ باد کربلا, مجھ حسین کو تیری مدد کی ضرورت نہیں, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے. لیکن اے باد کربلا, میری ایک نصیحت کو یاد رکھنا, جب کبھی تیرا رخ میرے نانا کے شہر مدینہ کی جانب ہونا تو وہاں میری صغرا کو پیغام دینا کہ اکبر کو بچی نے مہلت نہیں دی, نہیں تو تجھے لینے کے لیے آتا ضرور. اب یہ وہ مقام تھا استغاثے والا. جب پہنچ رہا ہے ذاکر, مولا کی خدمت میں حاضر ہو رہا کہ مولا ان سب کو تباہ و برباد کر دوں. کہا نہیں, اے میرے بابا کے صحابی, مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں, میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ. جب ضد کر رہا ہے نا تو مولا حکم دے رہے, میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ واپس چلا جا جہاں سے. یہ ہے سمجھنے والی بات. حکم امام آیا, وہ فرات تھا, وہ زمین کربلا تھی, وہ ہوائے کربلا تھی. حکم امام آیا, خاموش ہو گئے. یہ جن تھا جس کی تخلیق کے مادے میں فخر پایا جاتا ہے. بعض نے لکھا کہ سرکشی پائی جاتی ہے, لیکن حکم امام آیا, عاجز آ گیا. کل فخار نہیں رہا, مٹی کی عاجزی اختیار کی ہے. لیکن جیسے واپس پہنچ رہا ہے, ماں پوچھ رہی ہے کدھر چلا گیا تھا سب کچھ چھوڑ کے. کہنے لگا کہ کربلا میں یہ کچھ ہو رہا ہے. کہنے لگی کہ مجھے ابھی لے چل, میں مولا کے قدموں میں گر کر مدد کی اجازت لیتی ہوں. بس یہ جو چند لمحے تھے نا, اس کے آنے جانے کے, یہ جو کچھ عرصہ گزرا ہے, اپنی ماں کو لے کر واپس کربلا پہنچ رہا ہے ذاکر, تو آواز کیا گونج رہی ہے مقتل میں, الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اب وہاں پر نوحے پڑے ہیں جنات. یہ ہے وہ مقام.
ثانیہ زہرا یہ سمجھی کہ صبح سے لے کر شام تک، یہاں پر مورخین نے لکھا ہے، اہل سنت مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا میں جس وقت مقتل میں یہ آواز گونجی ہے نا کہ الا ذبح الحسین بھی کربلا، تو کربلا میں اتنی سیاہ آندھی آئی ہے کہ اندھیرا چھا گیا۔ اب سمجھی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ صبح سے لے کر عصر کے وقت تک بہت ظلم ہو گیا، اب مسلمان جو ہیں وہ تعزیت کرنے آ رہے ہیں مشعلیں لے کر، لیکن کیا پتا تھا کہ مسلمان مشعلیں لے کر تعزیت کرنے نہیں آ رہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ خیموں کو آگ ایک ایک کر کے نہیں لگائی گئی ہے، بلکہ چاروں جانب سے خیموں کو گھیر کے یکدم سے آگ بھڑکائی گئی۔ ایک ملعون گھوڑے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ ہے اور اس نیزے پر ایک چادر ہے، بگا کے گھوڑا لے کر گیا ہے فرات کے کنارے اس مقام پر جہاں کٹے ہوئے بازوؤں والا جرنیل سو رہا تھا۔ وہاں جا کے اس نیزے کو گھما کے کہتا ہے ملعون کہ یہی ہے وہ چادر جس کے لیے درختوں سے پرندے اڑایا کرتا تھا۔ کانوں سے دور اتارے نہیں گئے، کھینچے گئے۔ حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بھڑکتی آگ میں ایک بی بی بار بار اندر جانے کی کوشش کرتی ہے، پھر دھوئیں اور آگ کی وجہ سے پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ میں سمجھا کوئی اس کی قیمتی چیز جو ہے وہ گم ہوگی۔ لیکن کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ موقع پا کر وہ بی بی اندر گئی ہے بھڑکتی آگ میں، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس آگ میں سے وہ بی بی باہر آئی ہے اور اس کی پشت پر ایک جوان تھا۔ اب یہاں پر ثانیہ زہرا نے مقتل کی جانب دیکھ کر آواز دے کر کہا ہے کہ حسین بھیا اٹھ، 70 قدم دور رہ گیا تھا تو جب تو نے کہہ دیا تھا کہ اہل بیت نبوہ میری مدد کو مجھ سے میرا علی اکبر اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ 18 سال کے علی اکبر کو اٹھانا آسان تھا، بیمار عابد کو اپنی پشت پر بھڑکتی آگ سے باہر لانا بڑا مشکل کام ہے۔ بیٹا سجاد اٹھو۔ سید سجاد نے آنکھیں نہ کھولی۔ جب آنکھیں نہ کھولی تو ثانیہ زہرا نے کہا اے امام وقت، اے زمانے کے امام اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اب جو آنکھیں کھولی ہیں تو سامنے پھوپھی کو دیکھ کر فوراً کہا اینا اینا حجابک، پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ اینا عمی عباس، میرا چچا عباس کدھر ہے؟ کہا قتلا۔ اینا اخی علی اکبر کا قتلا۔ سجاد مت پوچھو، سارے مارے گئے، ہمیں یہ بتاؤ کہ خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی، کیا جلتے ہوئے خیموں کے ساتھ چل مرے؟ کہا پھوپھی اماں علیکن بالصحرا، پھوپھی پردہ ساکت ہو گیا، بیویوں کو لے کر صحرا میں چلی جاؤ، جنگل میں چلی جاؤ۔ 64 عورتیں، 48 بچے۔ اس روز عاشور عصر کے وقت تک 64 عورتیں، 48 بچے تھے خیام حسینی میں، اور جب شام میں دمشق میں دربار میں پہنچے ہیں نا تو کل 12 رہ گئے تھے۔ اللہ جانے کیا کیا ہو۔ گھوڑے لے کر آئے ہیں آگے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے، کھینچ کے لائے حضرت حر کا لاشا، حر کے قبیلے والے آگئے، بہت ظلم ہو گیا، تلواریں نے ہم سے نکال لی، کہنے لگے اگر اب اس کی لاش کو پامال کیا تو ہم یہی جنگ کریں گے۔
मलून ने हाथ से इशारा किया, पीछे हट जाओ, इसकी लाश को छोड़ दो। सानिया ज़हरा देख के कहती है, शुक्र है बारी ताला मेरा मेहमान बच गया। आए हैं अली अकबर के लाशे की जानिब। अली अकबर के ननियाल वाले तलवारें निकाल कर आ गए, जितना जुल्म तुमने करना था कर लिया, अब हम अली अकबर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। सानिया ज़हरा मंजर देख कर कहती है, लैला तुझे मुबारक हो, तेरा अली अकबर भी बच गया। आगे बढ़े अब्बास के लाशे की जानिब। अब्बास के ननियाल वाले बनु कल्लाब आ गए, हम इसकी लाश को पामाल नहीं होने देंगे, नहीं तो आज जंग करेंगे। कहा रुकैया तुझे मुबारक हो, तेरा अब्बास बच गया। अब रह गया तो मुझ ज़ैनब का हुसैन रह गया या रुबाब तेरा अली असगर रह गया। कुछ देर के बाद घोड़े भागने की आवाज आई है। फिजा ने चीख के कहा है, रुबाब तेरी किस्मत तेरे असगर का लाशा। जनाब रुकैया आई है सानिया ज़हरा के पास और आके कहा है कि मुस्लिम की ज़ौजा कहती है कि मुस्लिम की 2 बच्चियां नहीं मिल रही। आकाज़ादी उन बच्चियों को तो तलाश कर लेना। सानिया ज़हरा ने कहा, बहन कुलसूम आओ बच्चियों को तलाश करते हैं। अब निकले हैं उन दोनों बच्चियों को तलाश करने के लिए। तीनों आकाज़ादियां साथ ज़ौजा मुस्लिम हैं। एक घाटी की औट में जनाब कुलसूम आगे आगे जा रही थी। चांद की चांदनी में क्या मंजर देखा कि दोनों बच्चियां एक दूसरे से लिपट कर ऐसे पड़ी हुई, दौड़ के गई, चीख निकली है कुलसूम की, जनाब कुलसूम की। कहा ज़ैनब इधर आओ। सानिया ज़हरा जल्दी से गई। कहा बहन कुलसूम क्या हुआ ने? कहा मालूम नहीं हुआ क्या, लेकिन मुझे ऊंटों के पैरों के निशान नजर आ रहे। उधर से आवाज आई, फरमा तेरा उधार उतर गया।